سر پاکستان بھارت جنگ سیز فائر تو ہو گیا، بٹ بہت سے لوگوں کا سر یہ اب خدشہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن اگین اور جلد ہی ہوگا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اب کوئی بڑی فوجی کارروائی پاکستان کے خلاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، کیونکہ جب آپ سے فضائی برتری نہ رہے تو پھر جو زمینی افواج ہوتی ہیں وہ بھی حرکت میں نہیں آ سکتی. تو آج جو کیفیت ہے بھارت کی فضائی برتری کی ختم ہو چکی ہے. ان کو کتنا عرصہ لگے گا اپنا کیپیسٹی بلڈ کرنے میں یا اپنا مورال بلڈ کرنے میں، کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ جو خبریں ہیں کہ 72 یا 74 ان کے جہاز تھے ہوا میں، لڑاکا طیارے جی، اور ان سب میں میزائل ہوتے ہیں، ایک نہیں کئی میزائل ہوتے ہیں، کسی نے ایک میزائل بھی فائر نہیں کیا. on that first night جو جی وہیں پہ تو سارا ہوا نا، اسی رات تو ہوا کہ جب وہ حملہ آور ہوئے انہوں نے آپ کے جو ان کے ہدف تھے جو سارے سیولین تھے اس کو انہوں نے اکراس دا بارڈر کسی نے کراس نہیں کیا، انہوں نے میزائل مارے اور آپ نے جوابی کارروائی کی اور ان کے 3 یا 5 یا 6 جو بھی ایک تعداد ہے جہازوں کی، وہ اس کو مانتے نہیں ہیں لیکن اس کی شہادتیں موجود ہیں کہ 5 یا 6 جہاز ان کے گرے. لیکن ان 72 جہازوں میں سے ان کے پاس بھی ایویکس تھا، ان کے پاس بھی گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں، ان کے پاس بھی جہاز میں ریڈار ہر چیز موجود ہے. لیکن کیوں؟ تو اس لیے آج ان کی اور یہ تقریباً ایک لمبے فاصلے پر جہاز گرا ہے، جو جہاز گرے ہیں کافی دور گرے ہیں. بالکل. شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی اتنی فاصلے پر جہاز نہیں گرا. 150 کلومیٹر پلس کی بات ہو رہی ہے. اتنے نمبر اکثر کہتے ہیں کہ مطلب کہ اتنے زیادہ جہاز ایک وقت میں کانفرنٹیشن بھی کبھی نہیں ہوئی جس قسم کی اس رات کو ہوئی ماڈرن حالات میں. تو جہاز توڑے لیکن یہ کنفرنٹیشن وہ تو زمین پہ حملہ کر کے تو ان کے پاس ہتھیار تھے لیکن ہتھیار استعمال نہیں کر سکے. یہ جو کیپیسٹی ہے پاکستان کے پاس اب اس کا توڑ میری نظر میں جلدی مشکل ہے. تو جب تک وہ ہے تو ہندوستان سے آپ کو کوئی ویسے بھی خطرہ نہیں ہے تو آپ کو کوئی خائف نہیں ہونا چاہیے. لیکن یقیناً وہ زخم چاٹ رہے ہیں، وہ کچھ کوشش کریں گے کہ اپنی کچھ لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے. تو سر مطلب کہ آپ یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی 1.5 میں ہی کچھ نہ کچھ ہم ایکسپیکٹ کریں، یو ڈونٹ تھنک اٹ ول بی دیٹ سون، یو تھنک اٹ ول ٹیک دیم لانگر ٹو ریکور اینڈ گیٹ ریڈی؟ جی مشکل ہوگا. اور کیا دیکھیں جنگ کوئی بھی دو جو نیوکلیئر ملک ہیں ان کی جنگ پوری دنیا کے لیے خطرے کا باعث ہوتی ہے. ہمارے لیے تو ہے ہی. تو ہندوستان کیا جواز بنائے گا؟ اس نے وہاں جواز بنایا کہ جی یہاں پہلگام میں پاکستان کی مداخلت ہے جس کی کوئی شہادت نہیں تھی، جس کا کوئی جواز نہیں ہے ساری بات کا. تو اب جو وہ کریں گے اس وقت دنیا کا اوپینین بھی ان کے خلاف ہے جو کچھ انہوں نے کیا اور جس طرح انہوں نے کیا. تو اس لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں زیادہ کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے. ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور میرا خیال ہے ان کو اب جو مار پڑی ہے ان کو کافی عرصہ لگے گا. سر دیٹس گڈ ٹو ہیئر بیکاز ہم تو بالکل اور مختلف ایک گفتگو سن رہے تھے. اور سر بیکاز اس سے لیڈنگ آن ٹو آج جو فیصل باجوہ صاحب نے سینٹ میں تقریر کی، سر انہوں نے تو یہاں تک بات کر دی. سن تو ہم پہلے بھی رہے تھے، 1-2 سٹوریز بھی سامنے آ چکی ہیں کہ حکومت جو ہے اپنے اتحادیوں سے بات کر رہی ہے. کوئی بات ہوتی ہے کہ 18% ڈیفنس بجٹ بڑھایا جائے یا زیادہ. فیصل باجوہ صاحب نے تو کہا ہے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کٹ کر دیں اور تنخواہیں بھی دگنی کر دیں اور ڈیفنس بجٹ بڑھا دیں. فیصل باجوہ صاحب کو فائنانس منسٹر لگا دیں پھر شاید وہ بہتر فیصلے کر لیں. بالکل ڈیفنس بجٹ بڑھنا چاہیے، بڑھتا بھی ہر سال بڑھتا ہے. حالانکہ ایفیکٹیولی اگر آپ دیکھیں تو ڈالرز میں اگر آپ اس کو گنیں تو ڈیفنس بجٹ پچھلے 8-10 سال میں کم ہوا ہے، ایفیکٹیولی کم ہوا ہے. تو اس سے فوج کی صلاحیت پر اثر پڑتا ہے. لیکن آپ کو مزید وسائل اکٹھے کر کے یہ کرنا چاہیے، ادھر ادھر سے کاٹنا نہیں چاہیے کیونکہ ڈیولپمنٹ کٹے گی ملک کے ترقی پر اثر پڑتا ہے. اگر آپ اور کس کو کاٹیں گے اور کیا چیز کاٹیں گے؟ تو یقیناً جو فوج کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنی پڑتی ہیں، مگر پہلے ریسورسز بڑھا کے اپنے ریسورسز بڑھائیں. اپنے اس کے لیے معیشت کو ترقی دینا پڑے گی. تو سر پھر اب اگلا سوال تو یہ ہے کیونکہ بجٹ بھی آ رہا ہے کہ ڈو یو تھنک دا گورنمنٹس آن دا رائٹ ٹریک ٹو ڈو دس؟ نہیں، بجٹ میں تو آپ دیکھ لینا گروتھ جب نہیں ہوگی
تو پھر بجٹ آپ جو بڑھائیں گے عوام پر مزید بوجھ پڑے گا، اب جتنا پیسہ بھی بڑھائیں گے. تو اس لیے ہمیں معیشت پر توجہ دینی ہے. اس کے لیے آپ کو سیاسی جو انتشار ہے ملک میں اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور یہ ایک بڑا موقع ہے. سر اب دو چیزیں ہیں نا، خیر جو ہے نا، سوری معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایک تو حکومت کہتی ہے کہ وہ تو مطلب کہ بہت کمال کر رہی ہے وہ معیشت کے ساتھ، انہوں نے ریفارم بھی کر لیا ہے، وہ محنت بھی بہت کر رہے ہیں، وہ IMF سے ہمارا چھٹکارا بھی ہمیں دلا دیں گے. اور تو سر پھر اگر یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں تو پھر تو ہمیں بجٹ میں ریلیف ملنا چاہیے. بجٹ میں ریلیف کہاں سے دیں گے؟ دیکھیں حکومت بڑی خام خیالی کا خیال میں پڑی ہوئی ہے. ان کو حقیقت کا، اگر یہ باتیں وہ کر رہے ہیں تو حقیقت کا انہیں احساس نہیں کہ حقیقت کہاں پہ پہنچ گئی ہے. آپ کا ملک روز بروز ایک معیشت آپ کی کمزور ہو رہی ہے، آپ کے لوگ غریب ہوتے جا رہے ہیں، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. باقی ہم وہ آپٹکس میں رہتے ہیں، یہاں ادھر سے کسی نے رپورٹ بنا دی وہ لے کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، کسی نے کو بات کر دی کہتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پاکستان بڑے زبردست ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اس قسم کی باتیں ہم پکڑ لیتے ہیں. تو آپ کو ذرا اپنی حقیقت کو دیکھیں. اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جس ملک میں سیاسی انتشار ہوگا ملک ترقی نہیں کر پائے گا. جہاں رول آف لا نہیں ہوگا وہ ترقی نہیں کر پائے گا. اس لیے ان بیسکس کو ٹھیک کریں. آج نادر موقع ہے کہ جو ایک یکجہتی کا احساس ملک میں ہے، اور یہ چیزیں زیادہ عرصہ نہیں رہتی، لوگ بھول جاتے ہیں، ایک میموری کا ایشو ہوتا ہے. اس کو آج استعمال کریں، اور جو یہ نفاق ہے ملک میں اس کو دور کریں. آج اگر یہ حکومت مانتی ہے کہ ملک کے اندر انتشار ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. نہیں سر، وہ ابھی ہم نے آپ کو وزیر اعظم صاحب کا تو سنایا، انہوں نے کہا کہ اتحاد کو لے کے آگے چلیں گے اور اپنے سارے لون سے چھٹکارا پائیں گے اور معیشت کو ٹھیک کریں گے. تو وہ تو مان رہے ہیں نا، کہیں نہ کہیں تو وہ مان رہے ہیں. ابھی آپ کو یہ ہم نے سنایا، کوشش بھی کرنی ہے نا، کوشش بھی کرنی ہے آپ نے. آج ملک کے اندر بہت سیاسی انتشار ہے، لوگ بٹے ہوئے ہیں، معاشرہ بٹا ہوا ہے، اس کو دور کریں. سر کیسے دور؟ اچھا سر وی آل اگری، مطلب کہ تھیوری میں تو کوئی اس سے ڈس اگری نہیں کرے گا نا. وہ جیسے حکومت سے بھی اس لیے کوشش کرنی پڑے گی. نہیں آئی نو سر، بٹ میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا، جب حکومت سے بھی کہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے تو دروازے ہر وقت کھلے ہیں، ہم تو ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں، ہماری تو یہ ذمہ داری ہے. بٹ میں اور PTI سے، خیر PTI کا تو ان کے تو کہانی بہت نرالی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بات کریں گے، کبھی وہ کہتے ہیں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. بٹ can you give me like a road map کہ یہ کیسے ہوگا؟ who will have to reach out to whom؟ کس کو لچک دکھانی پڑے گی؟ کیسے ہوگا؟ کہنا بہت آسان ہے. جو بھی زیادہ محب وطن ہے وہ پہل کر لے. جو بھی زیادہ حب الوطنی کا دعویٰ رکھتا ہے کیسے پہل کرے؟ اوکے آئیں بیٹھے یہاں بات کرتے ہیں. کس چیز پہ بات کریں سر؟ پاکستان کے مسائل پر. اپنا ایجنڈا، آپ کے پاس کیا سوچ ہے، پاکستان کو کیسے درست کریں گے، ان کی کیا سوچ ہے. وہ PTI والے کہیں گے کہ آپ الیکشن کروائیں، شہباز شریف صاحب کہیں گے کہ آپ صرف اکانومی پہ ہماری مدد کریں. دیکھیں نا، دس از دا ڈسٹینس. سر یہ نہیں، صرف یہ نہیں ہے. آپ کو کیا اصلاحات ملک میں نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو جس طرح گورننس کا نظام ہے، کیا یہ چل رہا ہے، اس کو آپ درست نہیں کریں گے؟ آپ کو پاکستان میں تو میسو ریفارمز چاہیے، آپ نے اس پہ بات کرنی ہے. آج حکومتیں سب کے پاس ہیں نا، کیوں نہیں کام کرتے؟ سب کے پاس حکومت ہے. سر وہ PMLN سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہماری تو حکومتیں بہت اچھی چل رہی ہیں، پنجاب کی بھی بہت اچھی چل رہی ہے، سینٹر کی بھی چل رہی ہے. PPP کہتی ہے ہم تو کبھی ہارے ہی نہیں ہیں سندھ میں، ہماری اچھی چل رہی ہے. PTI کے ایز آئی سیڈ ذرا سر، جس ملک میں 3 میں سے 1 بچہ اسکول جانے والا اسکول میں نہ ہو، اس کے حکمران یہ باتیں کریں تو مجھ سے تھوڑا اختلاف ہوگا. تبھی تو سر پوچھ رہی تھی کہ یہ ہاؤ ڈو وی گیٹ آن ٹو دیٹ. لوگوں سامنے بیٹھے نا، بات کریں آپس میں. اپوزیشن ہے اور حکومت ہے. پارلیمان میں تو آپ بات کرتے نہیں ہیں. پارلیمان میں نہ حکومت جاتی ہے نہ اپوزیشن جاتی ہے، نہ وہاں کوئی ملک کی بات ہوتی ہے. وہاں فیصل واڈا صاحب موجود ہیں. تو اب آپ نے بات کرنی ہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے. سر اس کے لیے کیا صرف پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا ہے؟ نہیں، آپ فوج کو بٹھانا پڑے گا. فوج ایک پاکستان کے سیاسی معاملات میں اس کا حکمرانی، اس کا عمل دخل ہے. آپ نے خود ہائبرڈ حکومت کا ایڈمیشن کی ہوئی ہے، تو فوج بھی بیٹھے، جج بھی بیٹھے.
یہ بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں. سر ججوں کی تو اصلاحات ہو گئی نا 26ویں آئینی ترمیم میں, اب اور کتنی اصلاحات؟ مزید اصلاح ان کو ضرورت ہے, ان کو بھی بٹھا لیں. ایسے ہی سر اصلاح کی ضرورت ہے. وہ بھی حصے دار ہے نا, وہ بھی سمجھیں کہ معاملات کیا ہیں ملک کے.